رضوی صاحب، کراچی بڑا شہر ہے، پنکی کراچی کے اندر ہے، تو ہم کراچی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ عبید، کتنا بڑا برانڈ ہے پنکی؟ کوئی عالمی سطح کا برانڈ ہے، کوئی لوکل برانڈ ہے؟ لوکل برانڈ کے اندر بھی بہت بڑا برانڈ ہے۔ کیا ہے پنکی؟ کون ہے پنکی؟ کیا اب تک راز سامنے آئے ہیں؟ کراچی پولیس چیف کو جس حوالے سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے پڑ جائے تو بہت ہائی پروفائل کیس اس کو آپ کہیں گے، آپ ظاہر ہے کیسز کور کرتے ہیں اس طرح کے سارے، تو کیا بہت بڑا کیس کراچی پولیس کے ہاتھ آ گیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جی، ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے مطابق تو یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ان کا جو سندھ حکومت کی جانب سے قائمہ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی ڈرگز کنٹرول کرنے کے حوالے سے، فریال تالپور صاحب اس کی چیئرپرسن ہیں، اس میں یہ معاملات اٹھے تھے کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ کچھ حکومتی وزراء، کاروباری حضرات کے جو بچے ہیں وہ اس لت میں پائے گئے ہیں۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی، پرائیویٹ یونیورسٹی اور جو ڈیفینس کلفٹن اور پوش علاقوں میں پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ان کے بچوں اس ڈرگز کا لے رہے ہیں اور کافی بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ شرجیل انعام احمد صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں زنجیروں سے باندھ کر ان کے والدین نے ان کو رکھا۔ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ پنکی کا معاملہ یہ کہ اس نے اپنا ایک برانڈ لانچ کر دیا تھا کوکین مارکیٹ میں، جو 10 سے 12,000 روپے میں فی گرام مل جاتی ہے، وہ اپنی کوکین کو 20 سے 25,000 روپے فی گرام میں بیچ رہی تھی اور اس میں مختلف کچھ کیمیکلز ڈال کے اس کو مزید برانڈ ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی مہلک بنا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے گولڈ نام کے بھی ایک برانڈ۔ یہ دوبارہ ذرا بتائیے گا بات کہ وہ جو کوکین آلریڈی اویلیبل تھی اس میں کچھ مہلک چیزیں ملاتی تھی وہ؟ جی بالکل، جو پولیس کی بھی تفتیش ہے اس کے مطابق فارما جو سٹورز ہیں وہاں سے اوپن مارکیٹ سے وہ کیمیکل لیا جاتا تھا۔ خواب آور گولیاں ہیں، سکون کی کچھ ادویات ہیں، جو پولیس نے بھی کیمیکل اپنے قبضے میں لیا ہے، اس میں بیکنگ پاؤڈر بھی ہے اور دیگر کیمیکلز بھی ہیں جو خواب آور ادویات یا ذہنی مریضوں کو یا ذہنی سکون کے لیے دی جاتی ہیں۔ ان کیمیکلز کو ملا کر وہ اپنے کوکین کو مزید مہلک کرتی تھی اور انہی چیزوں کو ملا کر اس نے گولڈ نامی ایک برانڈ بھی بنایا تھا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کہہ چکے ہیں یہ برانڈ ہی جو ہے وہ پنکی کی پکڑ کا باعث بنا ہے اور پنکی کو یہی برانڈ جو ہے وہ اس کے آخری منطق کے انجام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ جہاں تک اس سے پہلے بھی 2019 ہو 2023 ہو، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ تھے، انہوں نے بھی ڈاکٹر بلوچ نامی ایک گینگ کو پکڑا تھا۔ ریاض بلوچ جس کا نام آتا ہے وہ پنکی کا بھائی بھی ہے، پنکی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ اس وقت بھی یہ 2 کیسز سے جو ہے وہ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ 15 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن کو چھوٹی موٹی سزائیں ہوئیں، یا جیل کسٹڈی ہوئی یا عدالتوں نے ان کے حوالے سے فیصلہ دیا، لیکن ریاض بلوچ جو اس کا بھائی ہے وہ اس کیس میں بری ہو چکا ہے، یا اپنی سزا مکمل کرنے، ایک مقدمے اپنی جو چھوٹی موٹی سزا ہوتی ہے 6 مہینے سال، وہ اپنی سزا مکمل کر چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو اتنا شور مچا ہوا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ کراچی میں، بالخصوص کراچی میں جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو دائیں بائیں کی یعنی کہ جزیات پہ اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ اصل کیس دب جاتا ہے۔ شاہ رخ جوتوئی کا معاملہ ہو، انتظار قتل کیس ہو، شاہزیب قتل کیس ہو، تو ان معاملات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دائیں بائیں کی چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ ابھی بغدادی کی فٹ پاتھ سے ایک شخص کی لاش ملتی ہے اور اس لاش کا مقدمہ، نشے کا عادی فرد تھا وہ، اس کو پنکی پہ اس کا مرڈر چارجز لگا کے بغدادی تھانے میں 147/2026 مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ چند ہفتوں پہلے کراچی میں شدید گرمی پڑی تھی، تقریباً 18 ہیروئن جو ہے وہ مختلف پلوں پہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ شدید گرمی اور نشے کے عادی افراد، اس طرح ہم ہر نشے کے عادی کے شخص کی جیب میں اگر پنکی برانڈ کی ڈبیاں ڈال دیں اور قتل کا مقدمہ درج کروا دیں تو پروسیکیوشن میں معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے کہ پولیس جو ہے تفتیش کس طرح سے کر رہی ہے، پروسیکیوشن کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ پنکی نے ایک الزام بھی لگایا عدالت میں کہ جی میرا ایک گھر تھا جو 25 سال پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا یا وہ بند تھا، وہاں سے جو ہے وہ چمکتی ہوئی منشیات نکل کے آ گئی ہے۔ تو پنکی اب کیس کو لگ رہا یہ ہے کہ اس طرف لے کے جانا چاہتی ہے کہ جہاں وہ جو کیس کے پورے گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جی لاہور سے اٹھایا گیا، 1 مئی کو اٹھایا گیا تھا، 15 کو پیش کیا مجھے 10، تو پنکی اب ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس کیس کو ڈان سے نیچے اتر کے اب ٹیکنیکلی ڈیل کریے۔ میں وید آپ کے پاس اسی سوال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرا میں لاہور سے بھی حال حوال لوں، تو پھر میں نے آپ سے پوچھ گیا نا کہ پروسیکیوشن میں کہاں کمزوری ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شاہد صاحب، لاہور میں لوگ کیا جانتے ہیں پنکی کے بارے میں؟ کیا لاہور میں اپڈیٹس ہیں؟ پنکی کون تھی؟ پنکی لاہور میں بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی یا لاہوری یہ سمجھتے ہیں کہ پنکی کراچی کی پنکی ہے؟
फवाद साहब, जैसे आपने अपनी जो है इंट्रो में कहा कि ये पिंकी एक ब्रांड बन गई है। पिंकी गिरफ्तारी से पहले जो है ये ब्रांड नहीं थी। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाएगी तो ये ना सिर्फ मुल्की ब्रांड बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके अब चर्चे होने लगे हैं, क्योंकि लाहौर से इसको गिरफ्तार किया गया है। लाहौर का इलाका ये नवाब टाउन है, यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी है खैबान जफर, वहाँ ये घर में रिहाइश पजीर थी। ये 2 मंजिला घर है जहाँ ये रहती थी, और इसकी जो है ये बताया जा रहा है कि घर किसी और ने किराए पर लिया था। जिस शख्स ने घर किराए पर लिया था उसने ये अनमोल और पिंकी जो है इसको 45,000 रुपए पे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो दिया था, जिसके जो यहाँ पर रहती थी। जब रेड किया गया, यहाँ गिरफ्तारी यहाँ से अमल में लाई गई चंद रोज कबल, तो किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, क्या करती है, क्या नहीं। जब इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी जो है सामने चीजें आई, इसको अदालत में पेश किया गया, जब फिर ये सारी चीजें खुलकर सामने आई। और आप देखिए, आप तो लाहौर में इसके 4 मुकदमात भी जो है वो सामने आ चुके हैं। एक थाना वादत कॉलोनी है, दूसरा कोट लखपत है, इसी तरह जो है दीगर 2 थानों जिनमें इकबाल टाउन है और जो है वो लियाकताबाद, वहां पे भी ये इसके मुकदमात सामने आए हैं, जिसमें इसके 2 भाई हैं। एक जो है नासिर मुराद बलोच है और दूसरा रियाज बलोच। ये 2 भाई भी इसके मुकदमात में नामजद है। इन मुकदमात में इसका नाम भी उसमें शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त के जो अफसरान थे शायद उन्होंने इस पे जो है कोई रहम किया या कोई और मामला था, सियासी दबाव था, जिसकी वजह से इसको उन मुकदमात में जो है नामजद करने के बाद जो है इश्तिहारी नहीं किया गया था, ना इसको परसू किया गया कि ये कौन औरत है और ये इतना बड़ा नेटवर्क चला रही है। तो लेकिन उसके बाद जो है जैसे अब इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, तो उसके साथ ही ये जो तमाम तर मुकदमात जो लाहौर में दर्ज थे खारिज किए जा चुके हैं। इसको भी दोबारा जो इनकी तहकीकात करने का जो है डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है सैयद रिजवान रजा, उन्होंने एक कमेटी बनाई है एसपी सीआरओ की सरबराही में, जो इन तमाम मुकदमात का जो है रिकॉर्ड चेक करेगी। आखिर मुल्जिमान जो है उनको बरी कैसे किया गया, किसने करवाया गया, कौन लोग लाहौर में और भी ड्रग डीलर होंगे, सैकड़ों भी हो सकते हैं, बीसीओ भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो पिंकी को आप किस लेवल का ड्रग डीलर रेट करते हैं? 3rd क्लास किस्म का, 1st क्लास किस्म का, 2nd क्लास किस्म का, 1, 2, 3, कितने नंबर देंगे पिंकी के नेटवर्क को आप? देखिए फवाद साहब, अब तो ये पहले तो ये गुमनाम सी शख्सियत थी, तो किसी को पता नहीं था ये कौन है, क्या है। अब जो है इसकी रेटिंग वो पहले नंबर पे आ चुकी है कि ये अपना ब्रांड बनाती थी जो बड़ा मशहूर था। जो मार्केट में जो है मनशियात जो है कोकेन वगैरह मिलती थी, उससे हट के ये महंगा ब्रांड जो है फरोख्त करती थी। जो 1 ग्राम है 25 से 30 हजार का जो है वो मिलता था, और उसमें ये जो एसीटेट और एसीटोन केमिकल जो है ये इस्तेमाल करके इसको और मजीद खौफनाक मोहलिक बनाती थी। जो ज्यादा नशा करते थे लोग उसको एडिक्ट होते थे, उस वजह से ये जो है इसको मैं कहूंगा कि ये अब ये मनशियात फरोशों में, डीलरों में जो है इसकी टॉप रैंकिंग हो चुकी है।